بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ مبنی ہے حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب حال سفر پر۔ سامعین، ہم حال سفر کی کتاب کی پیج نمبر 68 تک پچھلی ویڈیو میں پہنچے تھے، اور اب پیج نمبر 69 سے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو نمبر 12 ہے ہماری۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فقیر کا سلسلہ اویسیہ ہے، اور یہ سلسلہ اپنے اندر بے پناہ قوت کا حامل ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے منسلک سالک کو خوبی قسمت سے پیدل یا سائیکل پر سفر کرنے کی بجائے ہوائی جہاز کی سواری میسر آ جائے، اور بالائی منزل میں جہاز کی بجائے راکٹ سے منازل طے کرنے کی سبیل پیدا ہو جائے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، مجھے اپنے والد صاحب نے ظاہری طور پر سلسلہ قادریہ و قلندریہ کی نسبت عطا کی تھی۔ مزید برآں میرے ظاہری شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ ان کا سلسلہ بھی اویسیہ تھا، اور وہ اپنے ظاہری شیخ حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ساکن لنگر مخدوم سے تربیت پانے کے بعد بہت سے مشائخ اہل برزخ سے روحانی طور پر کسب فیض کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفیض ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، یعنی حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مولانا اللہ یار رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے صدقے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی طور پر فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور روحانی تربیت کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی توجہ کی مرہون منت ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، سلسلہ اویسیہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرفتوح سے اخذ فیض کیا، اسی طرح اولیاء برزخ میں سے کسی ایک یا زیادہ مشائخ سے فیض حاصل کرنے کو اویسیہ طریقے سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے سردار حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جس کسی کو بھی اس طریقے سے کسی بزرگ سے فیض نصیب ہوگا، گویا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے منسلک ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمعات صفحہ نمبر 21 پہ فرماتے ہیں، حاصل کلام مشائخ عظام میں ایک سلسلہ اویسیہ بھی ہے کہ اکثر بزرگ اس سے متعلق تھے، اور ان کے سلسلے کے سردار خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ حب باطنی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ ہمعات ہی میں صفحہ نمبر 86 پہ لکھتے ہیں، اور اگرچہ اس طریقے میں تسلسل خرقہ متصل ہے، لیکن اخذ سے نسبت کا تسلسل اس طریقے میں متصل نہیں ہے۔ ایک بار سلسلہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد مفقود ہو جاتا ہے، پھر اویسی طریقے سے کسی کے باطن سے ظاہر ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ طریقہ تمام تر اویسیہ ہے، اور اس طریق کے متوسلین روحانیوں میں بڑی عظمت و ہیبت کے مالک ہوتے ہیں۔ گویا حضرت امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ اس سلسلے عالیہ کے متوسلین بڑی عظمت اور ہیبت کے مالک ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی بیت کا حال الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں یوں درج کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے مراقبے سے سر مبارک اٹھایا، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے میری طرف مصافحہ اور بیعت کا اشارہ فرمایا۔ یہ فقیر اٹھا اور اپنے دونوں زانو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانو کے ساتھ ملائے، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے درمیان رکھے اور بیعت کی۔ مزید برآں
الفوز الکبیر صفحہ 76 میں اپنا اویسی ہونا یوں بیان فرماتے ہیں: اگر سچ پوچھو تو میں تعلیم القرآن میں اویسی ہوں کہ میں نے روح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن مجید پڑھا، جیسے فیض باطن حاصل کیا۔ مزید برآں القول الجمیل میں اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں: مصنف کے والد بزرگوار نے باطنی طور پر بذریعہ خواب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفاضہ اور بیعت حاصل کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نفی اسبات کی تعلیم دی۔ نیز حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی ادب آموزی کا شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اسم ذات کی تعلیم فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ ائمہ طریقت کے ارواح سے بھی آپ نے اکتساب فیض فرمایا ہے، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ ان کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور ان سے اجازت حاصل فرمائی۔ حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اویسیہ کے بارے میں دفتر سوم کے مکتوب 121 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں: مخدوم اویسی کہنے کا مطلب ظاہری پیری سے انکار نہیں ہے، کیونکہ اویسی وہ شخص ہے جس کی تربیت میں روحانیوں کو دخل ہو۔ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ باوجود ظاہری پیر کے چونکہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے امداد پاتے تھے، لہذا اپنے آپ کو اویسی کہتے تھے۔ اپنے بارے میں دفتر سومی کے مکتوب 87 میں لکھتے ہیں: میں اللہ تعالیٰ کا مرید بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مراد بھی۔ میری ارادت کا سلسلہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے، اور میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ارادت بہت سے واسطوں سے ہے۔ طریقہ نقشبندیہ میں 21 واسطے ہیں، قادریہ میں 25، چشتیہ میں 27، اور میری اللہ تعالیٰ سے جو ارادت ہے وہ واسطے کو قبول نہیں کرتی۔ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرید بھی ہوں اور ان کا متبع اور ہم پیر بھی۔ اس دولت کے دسترخواں پہ اگرچہ میں طفیلی ہوں لیکن بن بلائے نہیں آیا، اگرچہ میں امتی ہوں لیکن دولت میں شریک، اگرچہ میں اویسی ہوں لیکن میں اپنا حاضر ناظر مربی رکھتا ہوں، اگرچہ طریقہ نقشبندیہ میں میرا پیر عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ ہے لیکن میری تربیت کا کفیل خود اللہ باقی ہے۔ میری تربیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا پروردہ ہوں اپنے کمال کرم سے، اور اس غیرت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ میرے حق میں رکھتا ہے، جائز نہیں رکھا ہے کہ میری تربیت میں کسی دوسرے کے فعل کا کوئی دخل ہو یا اس معنی میں دوسروں کی طرف متوجہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا پروردہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا لا متناہی کا مشتبہ۔ مکتوب 123 دفتر سوم میں مزید فرمایا: وہ راہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں، ایک وہ راہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتی ہے، اصل الاصل تک پہنچانے والی ہے۔ اس راہ سے واصل ہونے والے اصل میں تو انبیاء ہیں اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور باقی امتیوں میں سے جس کو بھی اس دولت سے نوازے، اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اور اس راہ میں توسط اور ہیلولہ نہیں۔ جو بھی ان واصلین میں سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی وسیلے کے اصل سے حاصل کرتا ہے، اور کوئی بھی دوسرے کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اقطاب، اوتاد اور تمام اولیاء اسی راہ سے واصل ہے، اور راہ سلوک اسی سے عبارت ہے، اور اس راہ میں ہیلولہ اور توسط ثابت ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اجازت نامہ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تفصیل دفتر سوم کے مکتوب 106 میں انہی کی زبانی سنیے: چونکہ رات کو کوفت باقی تھی کہ سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیر کے لیے اجازت نامہ لکھا ہے جیسے مشائخ خلفاء کے لیے اجازت نامہ لکھتے ہیں، اور میں اس وقت ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ میں رہتا ہوں اور بیٹے کی طرح اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت میرے لیے اجنبی نہیں ہے، اور میں نے اس کاغذ کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، اور فرزندان محرم کی طرح میں بھی ان کے حرم شریف میں داخل ہو گیا ہوں۔ امہات المومنین میں سے سب سے بڑی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں مجھے بعض خدمات کے اہتمام کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہمیں تمہارا انتظار تھا، اس طرح کرنا چاہیے، اور اس وقت میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ اکابرین کے مندرجہ بالا بیانات سے ثابت ہوا کہ بعض اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کو اپنے ظاہری پیر کے علاوہ بھی روحانی طور پر اکابر اولیاء کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفیض ہونے کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باؤ حسین کمال رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، لکھتے ہیں: سلسلہ اویسیہ میں
اخذ فیض اور اجرائے فیض دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اپنے سے اونچے والے سے فیض لینا اور اپنے سے نیچے والے کو فیض دینا۔ فیض سے مراد یہ ہے کہ منازل سلوک میں اپنے سے اوپر والا اگلی منزل میں ساتھ لے جائے، مثلا کوئی پہلے عرش پہ ہے تو اسے پکڑ کر اگلے عرشوں میں لے جائے، یعنی عالم دنیا والا عالم برزخ کے ولی سے آنکھ سے فیض کر کے ترقی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی منازل اونچی ہیں تو وہ اپنے سے کم منزل والے اہل برزخ کو توجہ دے کر بلند منازل میں پہنچا سکتا ہے، اور اگر کوئی اہل برزخ تکلیف میں ہو تو روحانی توجہ سے اس کی تکلیف کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا بیان دفتر اول کے مکتوب 11 میں یوں درج ہے: دوسری گزارش یہ ہے کہ بعض فوت شدگان جو عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں کہ حالات بھی ظاہر ہوئے، ان کے لیے آلام و شدائد رفع کرنے پر توجہ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ گویا کہ انسان کو موت کے بعد عقائد اور اعمال دنیا کے مطابق برزخ میں ایک گھر الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر نجات یافتہ ہے تو اس کے اعمال کے درجے کے مطابق یہ گھر تنگ، فراغ یا آراستہ ہوگا، کسی کا جھوپڑا، کسی کا بنگلہ اور کسی کا محل۔ دنیا میں کسی مرد کامل کی رہنمائی میں تصوف و سلوک کی طے کردہ منازل کے مطابق اس کی روح قبر میں پہنچ کر اپنے اس گھر سے اس منزل تک ہر کہیں آ جا سکتی ہے۔ مثلا وفات سے پہلے اسے روحانی طور پر کعبہ شریف اور روضہ اطہر پر رسائی کی نعمت حاصل ہے تو بعد وفات بھی اس کی روح ان مقامات مقدسات تک آنے جانے میں آزاد ہوگی، اور اگر دنیا میں یہ سعادت حاصل نہ کر سکا تو پھر روح اپنے گھر سے باہر نکل کر سیر کرنے سے قاصر رہے گی۔ اس لیے اس نعمت کے حصول کے لیے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ ملکوں کی خاک چھان کر شیخ کامل سے اخذ فیض کے لیے سرگرداں رہے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر اسلم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔